السلام علیکم فسٹر، آج ہم غزل پڑھیں گے منیر نیازی کی۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی یہ غزل ہے، پیج نمبر 119۔ پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا، ایک آگ سی جذبوں کی دہکائے ہوئے رہنا۔ شاید اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور بتاتا ہے کہ محبت سے پیدا ہونے والے جو جذبات ہیں ان کا ذکر شاعر اس شعر میں کر رہا ہے کہ محبت سے آشنائی بے چینی کو جنم دیتی ہے، محبوب سے دوری شاعر کے دل کو بے چین رکھتی ہے۔ وہ پریشان حال ہے اور اس کیفیت میں ہے کہ وہ اپنے محبوب سے اپنے دل کا حال بھی کہنا چاہتا ہے، اس کے سامنے اظہار محبت بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہی بے چینی اسے پریشان کر رہی ہے کہ اظہار محبت کرنے کے بعد کیا ہوگا۔ بے چینی کے ساتھ شاعر نے یہاں ایک اور جذبے کی بات کی ہے، وہ ہے گھبراہٹ۔ بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا۔ شاعر کہتا ہے کہ اس بے چینی کے ساتھ ایک اور کیفیت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ ہے گھبراہٹ۔ شاعر کو ہر وقت یہ خدشہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں اس کا محبوب اس سے بچھڑ نہ جائے، کیونکہ ہمیشہ سے یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ محبت امر نہیں ہوتی، ملتی نہیں ہے بلکہ بچھڑ جاتی ہے۔ تو شاعر کے دل میں جو جذبات ہیں وہ چنگاریوں کی طرح دہک رہے ہیں، یعنی وہ وقت سے پہلے ہر کام جلدی میں کر لینا چاہتا ہے۔ وہ اپنی دلی کیفیت بتاتے ہوئے کہتا ہے، وہ دوسرے مصرے میں، کہ ایک آگ سے جذبوں کی، اس کے جو جذبات ہیں وہ آگ کی طرح دہک رہے ہیں اور اسے یہ کہتے ہیں، سلگ رہے ہیں، اور اسے وہ جذبات کہتے ہیں کہ وہ ہر کام کر گزرے، یعنی وہ محبوب کے بچھڑنے سے پہلے ہر وہ کام کر لینا چاہتا ہے، جیسے اس سے ملاقات ہوگی، اسے وہ دیر تک دیکھنا چاہتا ہے، اپنی دلی کیفیت اسے میں بتا سکوں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دل کا حال اس کو کہہ لوں، اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے بچھڑ جائے یا کبھی دوبارہ نہ مل سکے۔ شاعر کہتا ہے کہ وقت و حالات، زمانہ یا پھر ظالم سماج دو چاہنے والوں کے درمیان جدائی لکھ ہی دیتے ہیں۔ یہ خوف شاعر کو کھائے جا رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ محبوب سے جدا ہونے سے پہلے اسے اپنے دل کا حال بتا دے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور کیسے وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھتا ہے۔ تو یہ چیز شاعر کو پریشان رکھتی ہے، بے چین رکھتی ہے۔ یہ خوف شاعر کو لاحق رہتا ہے کہ کہیں اس کا محبوب اس سے بچھڑ نہ جائے اور وہ اس دکھ کو سہ نہیں پاتا، کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پہ اپنے محبوب کو کھونا نہیں چاہتا۔ ریفرنس کا شعر اس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے۔ شعر نمبر 2 دیکھیں۔ چھلکائے ہوئے چلنا، خوشبو لبِ لالی کی، ایک باغ سا ساتھ اپنے مہکائے ہوئے رہنا۔ خوشبو لبِ لالی، سرخ، گہرے سرخ ہونٹوں کو کہتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، محبوب کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا محبوب بہت خوبصورت اور نرم و نازک اور گہرے سرخ ہونٹ رکھتا ہے، اور وہ اپنے اس حسن کے ساتھ جب کہیں سے گزرتا ہے تو محبوب کے خوشبودار ہونٹوں کی خوشبو اس جگہ کو معطر کر دیتی ہے، ہر جگہ وہ خوشبو پھیل جاتی ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب سراپا خوشبو ہے، وہ جہاں سے بھی گزرتا ہے وہ جگہ کسی باغ کی طرح مہک اٹھتی ہے، ایک باغ سا ساتھ اپنے، جہاں سے وہ جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک پھولوں کا باغ مہک رہا ہے۔ جیسے باغ میں پھولوں کی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے، ایسے ہی محبوب کے آنے سے وہ جگہ معطر ہو جاتی ہے۔ محبوب کے زلفوں، اس کے بدن اور ہونٹوں کی خوشبو اس جگہ کو مہکا دیتی ہے جہاں سے بھی وہ جائے، گزرے یا جہاں پر رکے۔ شاعر اس شعر میں صنعت مبالغہ ہم کہیں گے کا استعمال کر رہا ہے، کیونکہ محبوب کی تعریف بڑھا چڑھا کر بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس شعر میں صنعت مرات النظیر بھی ہے، کیونکہ ایک جیسی چیزوں جو ایک دوسرے سے مناسبت رکھتی ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مصرے میں ایک باغ سا ساتھ اپنے، سا لفظ میں یہ حرف تشبیہ ہے۔ علم بیان کی خوبی تشبیہ بھی اس شعر میں پائی جاتی ہے۔ شاعر نے محبوب کے ہونٹوں کو سرخ گلاب کہا ہے، جیسے گلاب کا پھول خوبصورت اور خوشبودار ہوتا ہے، اسی طرح محبوب کے ہونٹ ہیں، یہ ہے تشبیہ۔ اور اس کے علاوہ دو صنعتیں اور ہیں اس میں۔ ریفرنس کا شعر ہم دیکھیں، اس میں لکھ لیں گے۔ ذکر کرتی تھی ہر جگہ تیرا، میں نے خوشبو کے کان کھینچے ہیں، تجھ سا کوئی جہاں میں نازک بدن کہاں، یہ پنکھڑی سے ہونٹ، یہ گل سا بدن کہاں۔ شعر نمبر 3 ہے۔ اس حسن کا شیوا ہے جب عشق نظر آئے، پردے میں چلے جانا، شرمائے ہوئے رہنا۔ اس کی تشریح میں ہم بتائیں گے، شاعر اپنے محبوب سے ہی مخاطب ہے اور کہتا ہے محبوب بہت شرم و حیا کا پیکر ہے۔ جب بھی عاشق اسے اپنے سامنے نظر آتا ہے، اسے ایسی نگاہیں جہاں بھی نظر آتی ہیں جو اس کی ستائش کرتی ہوں، اس کی تعریف کرتی ہوں، اس کی پذیرائی کرتی ہوں، تو شاعر کا محبوب
خود کو چھپا لیتا ہے، پردے میں چلا جاتا ہے۔ Like, محبوب کی comment and خوبصورت ادا کو، subscribe. جو اس کی شرمانے کی ادا ہے، شاعر نے اس شعر میں موضوع بنایا۔ وہ کہتا ہے حسن کی یہ عادت ہے کہ جب بھی پیار بھری نگاہیں اسے دیکھیں وہ شرما کے خود کو چھپا لیتا ہے۔ شاعر اس شعر میں صرف اپنے محبوب کی بات نہیں کر رہا، اس نے یہاں پہ کہا ہے حسن کا یہ شیوا ہے، جتنے بھی تمام حسیناؤں اور تمام محبوباؤں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر حسن رکھنے والے محبوب کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے عاشق کو دیکھ کر شرما جاتا ہے، کہ جب بھی اسے اس عاشق کی نظر میں، عاشق کی نگاہوں میں محبت نظر آتی ہے تو وہ محبت اسے شرما جانے پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ وہ شرم و حیا کا پیکر ہے، وہ بے باک نہیں ہے۔ ایک خاص ادا ہے وہ سے جو خود کو عاشق کی نظروں سے وہ چھپا لیتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا پردے میں چھپ جانا، اور اظہار محبت کرنے سے بھی وہ کتراتا ہے منیر نیازی کا محبوب، کیونکہ وہ خود تو اظہار محبت نہیں کرے گا بلکہ وہ عاشق کے اظہار محبت کرنے پر بھی شرما جاتا ہے، اور اس کا جواب بھی ہاں میں نہیں دیتا، کیونکہ وہ شرم و حیا کے زیور سے آراستہ ہے۔ شاعر اس شعر میں، شاعر کے انداز میں شکوہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محبوب دوسروں کے سامنے تو بے باکی سے آ جاتا ہے اور میرے سامنے آنے سے کتراتا ہے، اور جبکہ میں اسے دیکھنے کے لیے باقی لوگوں سے زیادہ بیتاب ہوتا ہوں، اور وجہ یہی ہے کہ محبوب کو عاشق کی نگاہوں میں جو محبت نظر آتی ہے وہ اسے شرمانے پر اور چھپ جانے پر مجبور کرتی ہے۔ اس میں ریفرنس کا شعر آپ لکھیں گے، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ ایک اور شعر اس میں آ جائے گا احمد ندیم قاسمی کا، ان کا آنا حشر سے کچھ کم نہ تھا، اور جب پلٹے قیامت ڈھا گئے۔ شعر نمبر 4، ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے، ایک چاند سا آنکھوں میں چمکائے ہوئے رہنا۔ منیر نیازی کی یہ جو شعر ہے، بلکہ یہ پوری غزل ہی محبوب کے بارے میں لکھی گئی ہے، کوئی اور موضوع اس میں نہیں ہے نمایاں۔ محبوب کی آنکھوں کی تعریف شاعر اس شعر میں کرتا ہے کہ میرے محبوب کی آنکھیں چاند کی طرح خوبصورت، روشن اور چمکدار ہیں، اس لیے دوسرے مصرے میں کہہ رہے ایک چاند سا آنکھوں میں، کہ اس کی آنکھوں میں چاند چمکتا ہے۔ سا کا لفظ یہاں پر حرف تشبیہ ہے، دوبارہ سے یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے کہ چاند کی طرح خوبصورت آنکھیں ہیں محبوب کی، اور دونوں مصروں میں تشبیہ کا استعمال ہوا ہے، اوپر والے مصرے میں بھی اور دوسرے مصرے میں بھی۔ محبوب کی روشن آنکھیں شاعر کہتا ہے دن کے اجالے کی طرح ہیں۔ روشنی اور چمک سے مراد محبوب کا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زندگی سے بھرپور ہونا شاعر بیان کر رہا ہے، کہ وہ ایک خوش مزاج طبیعت کا مالک ہے، اس کے خوش مزاج طبیعت کی طرف شاعر اشارہ کر رہا ہے۔ اور شاعر یہ کہتا ہے کہ تمام انسانوں کی آنکھیں خواب دیکھتی ہیں، سب انسان اپنی آنکھوں میں خواب سجائے رکھتے ہیں جن کے پورے ہونے کا وہ انتظار کرتے ہیں، تو محبوب بھی انہی میں سے ایک ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی روشن آنکھیں کسی کم ہمت اور ہارے ہوئے انسان کو جینے کی امید دلا سکتی ہیں، جبکہ اس کی آنکھوں کے باہر لگا کاجل شام کا منظر پیش کرتا ہے۔ اوپر والے مصرے میں اس نے کہا تھا ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے، تو جو وہ آنکھوں کے باہر کاجل لگاتا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ اس نے شام کی ہوئی ہے، شام کا منظر اس کی آنکھیں پیش کر رہی ہیں۔ جیسے صبح کے وقت روشنی اور اجالا، صبح کا وقت روشنی کو واضح کرتا ہے، اور جو اجالا ہے، اجالا اور تاریکی جب اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر صبح کی روشنی رات کی تاریکی کو ڈھانپ دیتی ہے۔ محبوب کی آنکھیں بھی وہی خوبصورت منظر پیش کر رہی ہیں، یعنی اس کی آنکھوں کی روشنی اس کے کاجل کی تاریکی کو ڈھانپ دیتی ہے، جب وہ آنکھیں کھولتا ہے تو ہر طرف اجالا ہو جاتا ہے۔ اور شاعر اس شعر میں دوبارہ سے ہم کہیں گے صنعت مبالغہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ شاعر نے محبوب کی آنکھوں کو دن کا اجالا جبکہ آنکھوں پر لگے کاجل کو شام کی تاریکی کہا ہے، یہ آپ واضح طور پہ سمجھ لیں، تشبیہ ہے، استعارہ نہیں ہے۔ شاعر نے محبوب کی آنکھوں کو کہا ہے چاند جیسا روشن اور دن کے اجالے جیسا روشن، جبکہ اس کے جو آنکھوں پہ کاجل ہے اس کو اس نے کہا ہے رات کی تاریکی جیسا وہ کاجل لگتا ہے۔ یعنی شاعر کے مطلب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ میرے دن اور رات محبوب کی خوبصورت آنکھوں کے تصور میں بسر ہوتے ہیں، میں تو اس کی آنکھوں میں ہی کھویا رہتا ہوں۔ اس میں ریفرنس کا شعر دیکھیں ہیں، اس کی صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، اس کی آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ پھر ایک اور شعر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، آنکھیں تھیں کہ دو چھلکتے ساغر، عارض کے شراب تھر تھرائے۔
آخری شعر دیکھیں، عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ اس شعر میں یہ غزل کا مقطع ہے، شاعر نے اپنے تخلص بھی استعمال کیا ہے اس غزل کے شعر میں، اور شاعر یہاں پر خود سے اب مخاطب ہے، اپنی ذہنی کیفیت کو بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ بیان کر رہا ہے۔ خود کو یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ جس بھی شہر میں تم رہتے ہو اکتائے ہوئے رہتے ہو، تو شاعر کہتا ہے اپنی ذہنی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہ اس معاشرتی تضاد سے وہ تنگ آ گیا ہے، وہ طبقاتی فرق اور ناانصافیوں کو دیکھ کر کڑتا ہے۔ جو معاشرتی فرق ہے، طبقاتی فرق ہے، جس میں مساوات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جس بنیاد پر کہ یہ وطن لیا گیا تھا جہاں پہ برابری کا، انصاف کا راج ہو، وہ کچھ اب شاعر کو نظر نہیں آتا اپنے ارد گرد۔ تو چونکہ وہ ایک حساس طبیعت کا مالک ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے خود سے مخاطب ہو کے کہتا ہے اے منیر، تم نے ہر چیز سے بیزاری کو اپنی عادت بنا لیا ہے، تم اس معاشرتی ناہمواریوں کو بہت گہرائی سے محسوس کیوں کرتے ہو؟ باقی لوگ تو اس طرح سے نہیں سوچتے، شاعر اس پر خود کو برا کہہ رہا ہے، کیونکہ جب کوئی بھی برائی کے موقع پر آواز اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو تو ایک شخص اکیلا معاشرے کو سدھارنے میں کوئی عمل دخل نہیں دے سکتا، ایک شخص سے تبدیلی رونما نہیں ہوا کرتی۔ شاعر خود کو کہتا ہے کہ تم بھی باقی لوگوں کی طرح بے حس ہو جاؤ، تم ان چیزوں کو اتنی گہرائی سے محسوس کیوں کرتے ہو، اسی لیے تم بیزاری کا شکار ہو، بیزاری کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہو، چونکہ تم جب ان چیزوں کو دیکھتے ہو کہ عوام کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، انہیں حق کی آزادی رائے نہیں دیا جا رہا اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس وقت تم اکیلے آواز اٹھاتے ہو اور یہ معاشرتی ناہمواریاں تمہیں پریشان کرتی ہیں، لیکن تم اکیلے اس سسٹم کو، اس نظام کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے یہ بے چینی، اکتاہٹ اور بیزاری تمہاری طبیعت میں در آئی ہیں، تمہاری طبیعت کا حصہ بن چکی ہیں۔ شاعر اپنے آپ کو سمجھا بھی رہا ہے کہ جہاں پہ عوام اس حال میں خوش ہوں جب وہ اپنے حق کے لیے نہ بولیں، ظلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر تم جیسا حساس شخص وہاں پہ صرف کڑ سکتا ہے، لیکن تمہارے کڑنے سے کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اس میں آپ وہ والا شعر لکھ سکتے ہیں، خدا ایک کوٹیشن بھی ہے قرآن کی، اسی سے یہ شعر بھی شاعر نے لکھا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس کے جو کوٹیشن میں بتا رہے تھے قرآن سے، سورہ الرعد کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اس چیز کو نہ بدلیں جو کچھ ان کے ذہنوں میں ہے۔ غزل آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ویڈیو پسند آ جائے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔